اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 67 ہے جس کا نام ہے سازش ناکام ہو گئی۔ بھائیوں کی بات کے جواب میں حضرت ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں نے سوچا اگر میں مدینہ منورہ میں مسلمان ہو گیا تو لوگ کہیں گے میں قید سے گھبرا کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے بھائیوں نے ان کو قید کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے لیے قنوت نازلہ میں رہائی کی دعا فرمانے لگے۔ آخر ایک دن ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچے۔ ایسے ہی ایک قیدی حضرت وہاب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لائے تھے، انہوں نے بھی غزوہ بدر میں مسلمانوں سے جنگ کی تھی اور کافروں کی شکست کے بعد قیدی بنا لے گئے تھے۔ وہاب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عمیر تھا، ان کے ایک دوست تھے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں دوستوں کا تعلق مکہ کے قریش سے تھا۔ دونوں اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ ایک روز یہ دونوں حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے، دونوں بدر میں قریش کی شکست کے بارے میں باتیں کرنے لگے، قتل ہونے والے بڑے بڑے سرداروں کا ذکر کرنے لگے۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ان سرداروں کے قتل ہو جانے کے بعد زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم سچ کہتے ہو، خدا کی قسم اگر مجھ پر ایک شخص کا قرض نہ ہوتا، مجھے اپنے پیچھے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہیں قتل کر دیتا۔ معاذ اللہ، میرے پاس وہاں پہنچنے کی وجہ بھی موجود ہے۔ میرا اپنا بیٹا وہاب ان کی قید میں ہے، وہ بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ یہ سننا تھا کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا قرض میرے ذمہ ہے، وہ میں ادا کروں گا، اور تمہارے بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی میرے ذمہ ہے۔ جب تک وہ زندہ رہیں گے میں ان کی کفالت کروں گا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پختہ عزم کر لیا اور کہا، بس تو پھر ٹھیک ہے، یہ معاملہ میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گا، نہ تم کسی سے اس بارے میں بات کرو گے نہ میں۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر جا کر اپنی تلوار نکالی، اس کی دھار کو تیز کیا اور پھر اس کو زہر میں بجھایا۔ پھر مکہ سے مدینہ کا رخ کیا۔ مسجد نبوی میں پہنچ کر عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے غزوہ بدر کی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑی تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ انہوں نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ لی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ خدا کا دشمن ضرور کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ پھر وہ فوراً وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں گیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، خدا کا دشمن عمیر ننگی تلوار لے آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر نکلے، تلوار کا پٹکا پکڑ کر انہیں اندر کھینچ لائے۔ اس وقت وہاں کچھ انصاری موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، تم لوگ بھی میرے ساتھ اندر آ جاؤ، کیونکہ مجھے اس کی نیت پر شک ہے۔ چنانچہ وہ اندر گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح پکڑ کر لا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، عمیر آگے آ جاؤ۔ چنانچہ عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور جلیت کے آداب کی طرح صبح بخیر کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر، ہمیں اسلام نے تمہارے اس سلام سے بہتر سلام عنایت فرمایا ہے
جو جنت والوں کا سلام ہے۔ اب تم بتاؤ تم کس لیے آئے ہو؟ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں اپنے قیدی بیٹے کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس تلوار کا کیا مطلب ہے؟ سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں واقعی ہی اپنے بیٹے کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ چونکہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی پہلے سے بتا دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں عمیر یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے تم اور صفوان حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے اور تم دونوں اپنے مقتولوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، ان مقتولوں کے جو بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور جنہیں ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس وقت تم نے صفوان سے کہا تھا کہ اگر تمہیں کسی کا قرض نہ ادا کرنا ہوتا اور پیچھے تمہیں اپنی بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے کہا اگر تم یہ کام کر ڈالو تو قرض کی ادائیگی وہ کر دے گا اور تمہارے بیوی بچوں کا بھی خیال وہی رکھے گا، ان کی کفالت کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ تمہارے ارادہ پورا ہونے نہیں دیں گے۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس گفتگو کے بارے میں صرف انہیں پتہ تھا یا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ چنانچہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اے اللہ کے رسول آپ پر جو آسمان سے خبریں آیا کرتی ہیں اور جو وحی نازل ہوتی ہے ہم اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے تو اس وقت حجر اسود کے پاس میرے اور صفوان کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ہماری گفتگو کی کسی کو خبر ہے، کیونکہ ہم نے رازداری کا عہد کیا تھا، اس لیے اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی اس بات کی خبر نہیں دے سکتا۔ بس حمد و ثنا ہے اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی کی اور ہدایت فرمائی اور مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق فرمائی۔ اس کے بعد عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو اور انہیں قرآن پاک پڑھاؤ اور ان کے قیدی کو رہا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.